مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلامک تاریخ کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو بھلا دیں اور اسلام کے جو بانیان ہیں اور اسلام کی جو بنیاد رکھنے میں جن لوگوں کا کردار رہا ہے، اپنے اکابرین، اپنے بزرگان دین، اپنے اولیاء، اپنے صحابہ کرام، اللہ کے رسول کی زندگی، یہ ہمارے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کے حالات سے ناواقف ہیں، اپنے بڑوں کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ہمیں بیوقوف بنا سکتا ہے، تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضور کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ حضور کی زندگی کے بارے میں سوال کوئی کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کربلا کا جو سانحہ پیش آیا، کربلا کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا کربلا کی لڑائی کفر و اسلام کی لڑائی تھی؟ کربلا کی لڑائی میں اور صحابہ کرام کیوں نہیں شریک ہوئے تھے؟ صرف اہل بیت ہی کیوں شریک ہوئے؟ کوئی بھی سوال اس طرح کا کر سکتا ہے۔ اگر ہم تاریخ سے ناواقف ہوں گے، تاریخ سے جاہل ہوں گے، اگر ہمیں حالات کا نہیں پتہ ہوگا، ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں اگر اس کو پڑھیں گے، تو ہمارے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو جائے گا۔ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ہم ان کے بارے میں اور ان واقعات کے بارے میں کیا اپنا عقیدہ بنائیں، کیا سوچیں۔ اس لیے تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی تاریخی بنیادوں کو مستحضر رکھنا اپنے اندر، یہ ایک کسی قوم کے عروج کی ضمانت ہوا کرتی ہے، اس قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ آج ہماری نسل کا یہ حال ہے، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ غیروں کی تاریخ سے کتنے واقف ہیں۔ کھلاڑیوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، فلم انڈسٹری کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، موبائل کے فیکشن اور اس کے سافٹ ویئر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، چلانے کا پتہ ہوتا ہے، اس کی سیٹنگ کا پتہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، اور جو ہیرو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اسلام کے ہیرو ہیں، جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے جان و مال کو اسلام کے لیے لٹایا ہے، ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے ان سب چیزوں کا جاننا کہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب ہم اپنے بڑوں کو پڑھیں گے، جب ہم اپنے بڑوں کو سنیں گے، جب ہم اپنے بڑوں کے زندگی کو ہم جانیں گے، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، کس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کی ہے، تو ہمارے اندر بھی وہ سن کر کے، وہ پڑھ کر کے، وہ جان کر کے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ جرات ہمارے اندر آئے گی۔ ہم بھی اس چیز کو، اس کام کو ہم انجام دے لیں گے، ہمارے لیے اس کام کا کرنا آسان ہو جائے گا جب ہم اپنے بڑوں کی تاریخ سے واقف ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اسلام قبول کیے، اور پھر وہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا، ان کو وہ مقام نصیب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ داماد کے لیے کتنا چھان بین کیا جاتا ہے، اپنی لڑکی کو کسی کے زوجیت میں، کسی کے نکاح میں دینے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ نہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، اور گھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اس لڑکے کی نیچر کو دیکھتے ہیں، اس کی سوچ کو دیکھتے ہیں، اس کے اوصاف کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کی قبولیت کا کیا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار دو عالم ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، انہوں نے اپنے 2 بیٹیوں کے لیے داماد چنا، حضرت عثمان غنی کو، اور اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا۔
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے غنی لگتا ہے۔ غنی کا مطلب مالدار، عربی میں غنی کو کہتے مالدار کو، غنا کو مالداری کو کہتے۔ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، کئی ملکوں میں ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، کئی ملکوں میں ان کا کاروبار چل رہا تھا، سامان منگاتے تھے، سامان فروخت کرتے تھے، وہ بہت بڑے مکے کے مالدار تھے حضرت عثمان غنی۔ لیکن اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی صحبت جب ان کو نصیب ہوئی تو صحابی ہونے کی برکت سے اس طرح سے ان کے اندر سخاوت پیدا ہو گئی، اس طرح سے دریا دلی ان کے اندر پیدا ہو گئی، اس طرح سے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کرنے لگے، اپنے مالوں اور دولت کے ذریعے سے اس طرح سے وہ اسلام کی آبیاری کرنے لگے، اس طرح سے غریبوں کی مدد کرنے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کے ذریعے سے اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، اس طرح سے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ مال و دولت جو مالدار حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، یہ مال و دولت کے ذریعے سے وہ مقام پا سکتے ہیں اللہ کے ہاں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا اپنے مال و دولت کے ذریعے سے۔ حلال مال کمائیں اور حلال کام میں خرچ کیے، دوسروں کا خیال کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرے بندے کا کوئی خیال کرے، اپنے مال و دولت کے ذریعے سے مدد کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کتنا دلدوز ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب ہجرت کر کے صحابہ کرام پہنچے تو وہاں پانی میسر نہیں تھا، پانی دستیاب نہیں تھا، ایک کنواں تھا، پہلے دور میں کنووں کا دور تھا، تو ایک کنواں تھا، اسی کا پانی اچھا تھا اور پینے کے قابل تھا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی ہم جانتے ہیں اسرائیلی کتنے یہ سرکش اور سازشی اور کتنی بدماش قوم ہے، آج تک ان کی جو وہی صورت چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے بند کر دیا کہ ہم پانی نہیں دیں گے، اور اس کا ریٹ بڑھا دیا کہ اتنے پیسے میں ہم مسلمانوں کو پانی دیں گے، پینا ہو تو پیو خرید کر کے۔ اب صحابہ کرام ایک تو اپنا گھر بار وطن مکہ چھوڑ کر کے وہ مدینہ منورہ گئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، کچھ ان کے پاس نہیں تھا، اور پھر پانی بھی ذات کے پانی اس کو بھی خرید کر کے پینا یہ آسان کام ہے، اور اتنے بھی مہنگے دام میں خریدنا پانی کو، بہت مشکل گھڑی تھی، بہت مشکل وقت تھا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں میں وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال و خوبی ہے کہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور اس یہودی سے معاملہ کیے اور اس کنویں کو خرید لیے، خرید کر کے پھر وہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے وقف کر دیے، کوئی بھی آئے پانی پیے، فری پانی ہے اس کا، کوئی بھی پانی استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کنویں سے پانی لے جا سکتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے، حضرت عثمان غنی کی دریا دلی ہے کہ اپنے مال و دولت کس طرح سے مسلمانوں کو فیضیاب کر رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ سخاوت، وہ حیا اور شرم تھا حضرت عثمان غنی کے، کہ حضرت عثمان غنی کے حیا کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، بڑے شرمیلے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے، بدستور بیٹھے رہے، اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لنگی تھوڑا سا اوپر اٹھی ہوئی تھی، پیر کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، بیٹھ گئے مجلس میں، اللہ کے رسول ایسے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیٹھے رہے۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنے لنگی کو نیچے کر لیے اور صحیح کر کے بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کرام کو تو تجسس ہونا ہی تھا، حیرانگی ہوئی
کہ آتے رہے لوگ، اللہ کے رسول ویسے بیٹھے رہے، لیکن عثمان غنی جیسے آئے اللہ کے رسول صحیح سے بیٹھ گئے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان غنی سے شرم کیوں نہ کروں، میں عثمان غنی سے حیا کیوں نہ کروں، ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان سے تو فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا یہ مقام ہے کہ اس طرح سے ان کے حیا کا عالم تھا کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور خود حضرت عثمان غنی کے حیا کا یہ عالم تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی پوری زندگی کبھی بھی اپنی زبان سے گالی نہیں نکالے، کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی فحش لفظ نہیں نکالے، کبھی بھی وہ پورے زندگی کبھی ننگا نہیں ہوئے، ان کا سطر نہیں کھلا، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے غسل کرنے کی حالت میں ہو، کبھی وہ اپنے سطر کو نہیں کھولے۔ حضرت عثمان غنی اتنے شرمیلے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ خوف خدا تھا، اللہ کا خوف تھا، آخرت کا خوف تھا، قبر کا خوف تھا کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، جب بھی وہ کسی قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے تو دھاڑے مار مار کر کے رونا شروع کر دیتے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ روتے تھے، آنسو اتنا تیزی کے ساتھ نکلتا تھا کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے عثمان تمہارے سامنے تو اللہ کے رسول جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، عذاب اور سزا کا تذکرہ کرتے ہیں، تو عثمان تم اتنا نہیں روتے ہو، مجلس میں تک کبھی نہیں روتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تم جب قبرستان میں جاتے ہو، جب تم قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہو تو کیوں اتنا روتے ہو؟ کیا کون سی بات تمہیں اتنا دھاڑے مار مار کر رونے پر مجبور کرتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں قبر کو دیکھتا ہوں تو دہل جاتا ہوں، قبر کو دیکھتا ہوں تو خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ یہ وہی وادی ہے، یہ وہی گڈھا ہے، یہ وہی ویران جگہ ہے کہ مر کر کے مجھے اس جگہ جانا ہے، اور یہ قبر کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل سے کوئی کراس ہو گیا، اس منزل سے کوئی پار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا تو آخرت کے جتنے بھی منزل ہیں، آخرت کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں، سب میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی منزل یہ قبر کی وحشت ناکی کو سوچ کر کے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس لیے اتنے دھاڑے مار مار کر روتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اتباع رسول کا جذبہ تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا وہ جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسا بھی ماحول بن جائے، سنت پر عمل کرنا ہے تو کرنا ہے۔ آج ہمارے اندر یہی کمی ہے، یہی کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہم ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں، جبکہ مسلمان کبھی متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے کردار سے متاثر کرتا ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔ لیکن آج یہ ہمارا المیہ ہے اور یہ حالات پلٹ گئے ہیں کہ اس طرح سے کہ ہم غیروں سے متاثر ہیں، غیروں کے کلچر سے متاثر ہیں، غیروں کے طور طریقے سے متاثر ہیں، غیروں کے پہناوے اور چلنے اور پھرنے اور بولنے کے انداز سے متاثر ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لانے پر مجبور ہیں، جبکہ مسلمان کسی سے متاثر ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج الٹا معاملہ ہے، بڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی کی پوری زندگی کے حالات کے ورق کو پڑھ کر کے آپ کو ہم سنائیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ پورا ڈیٹیل بتایا جائے، لیکن اصل بات جو بتانی ہے حضرت عثمان غنی کی جو شہادت کی تاریخ ہے ذی الحجہ میں ہے۔ تاریخ ہمیں جاننی چاہیے کہ ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کیوں کیا گیا؟ اس کا پس منظر کچھ بتایا گیا تھا گزشتہ جمعے میں، کیسے حالات بنے، کیسے سازشیں کی گئیں، کیسے جال بنا گیا۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا دائرہ پھیل چکا تھا، اور حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو آپ کی دور خلافت 12 سال رہا، آپ 12 سال حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے، خلافت انجام دیے۔ دور خلافت میں اسلام کا دائرہ 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، یعنی قریب 2500 ملک تک اسلام کی حکومت تھی۔ حضرت عثمان غنی تنہا حاکم وقت بنے ہوئے تھے، حکومت کر رہے تھے، لیکن جب اتنے دور تک اسلام کا دائرہ پھیل گیا اور یہودیت کا جنازہ نکل گیا، عیسائیت ختم ہونے کے کگار پر پہنچ گئی، جب یہ نوعیت بن گئی اور یہ جو حالات اس طرح کے بن گئے کہ اسلام ہی کو ترقی مل رہی ہے، چاروں طرف اسلام کا زمزمہ بلند ہو رہا ہے، تو سب پریشان ہو گئے دشمنان اسلام، اور وہ سازشیں کرنے لگے۔ پہلے سے سازشیں کرتے آ رہے تھے، اب
وہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ سازشیں کرنے لگے۔ یہ سازشوں کا ہی نتیجہ تھا، سازشوں ہی کا یہ عالم ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، طرح طرح کی تہمتیں ان کے اوپر سے تھوپی گئی۔ حضرت عثمان غنی کو کہیں کہا گیا کہ یہ تو بدعت، انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ مسجد نبوی کو اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنی بڑی تھی اتنا نہیں رکھا، اس کو کشادہ کر کے بدعت کا ارتکاب کیا۔ کہیں کہا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، دوسروں کو نظر انداز کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو معزول کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، طرح طرح کے الزامات حضرت عثمان غنی پر لگائے۔ اور یہ الزامات اتنے بلند ہو گئے، اتنے بڑھ گئے کہ باقاعدہ پوری جماعت دنگائیوں کی بن گئی، فسادیوں کی پوری جماعت بن گئی۔ اور وہ کوفہ، بصرہ، مصر سے مل کر کے وہ لوگ، عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص تھا جو پکا یہودی تھا، یہودی نسل کا تھا، وہ لیڈری کر رہا تھا، وہی سب کو بھڑکایا، جماعت بنایا دنگائیوں کی، اور وہاں سے وہ لوگ چلے دنگائی لوگ۔ حج کا مہینہ ہی ذی الحجہ ہے، حج کرنے کے نیت سے، اور وہ لبادہ حج کا اوڑھ کر کے وہاں سے چلے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن مقصد اتنا گھٹیا تھا، ان کو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا تھا، اسلام کی تاریخ میں وہ خونریزی کرنا تھا جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ کے 2 کلومیٹر کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی کو بلایا کہ علی جا کر پتہ کرو یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے پتہ کیے تو کہنے لگے کہ کوفہ کے اندر جو گورنر ہیں سعید بن زید، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جگہ ابو موسیٰ اشعری کو بنا دیا جائے۔ حضرت علی آ کر کے بتائے تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، ہم مطالبہ پورا کرتے ہیں ان کا، ابو موسیٰ اشعری کو ہم گورنر بنا دیتے ہیں وہاں کا، اور بھی جو ان کے مطالبات ہیں اس کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بغاوت نہ کریں، یہ بغاوت بہت بڑا جرم ہے، یہ غداری اور اس خلیفہ وقت کے خلاف تلوار نکالنا اور یہ جنگ و جدال کا ماحول بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن وہ لوگ تو اس پر تلے ہوئے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن وہ لوگ آ کر کے شریک ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے فسادی کھڑے ہو گئے کہ عثمان تم یہ کر رہے ہو، عثمان تم یہ کر رہے ہو، اور اسی پر جو ہے اسی پر بس نہیں کیے، حضرت عثمان غنی مسکرا رہے ہیں اور سارے فسادیوں کے ایک ایک سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں، ان کے ایک ایک چیز کو جواب دے، ایک ایک چیز کو بتلا رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ فساد پر تلے ہوئے تھے۔ وہ کنکری اٹھا کر کے عثمان غنی پر مارنا شروع کیے، پتھر مارنا شروع کر دیے۔ یہ حالت ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے یہ حالت ہو گئی کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اتنے پتھروں کی بارش ہوئی وہ فسادیوں کے ذریعے سے۔ حضرت عثمان غنی اس جمعے کے بعد پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ تمہارے کیا مطالبات ہیں؟ سارے مطالبات کو تو ہم پورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابو عبداللہ ابن سراف کی جگہ ہم محمد بن ابو بکر کو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اس مطالبے کو پورا کر دیا کہ محمد بن ابو بکر بن جاتے ہیں گورنر، اور اس طرح کے ماحول کو سمجھوتا کے ذریعے سے حل کر کے طے کر دیا کہ اب جاؤ یہاں سے نکلو، تمہارے سارے مطالبات پورے ہو گئے۔ وہ لوگ بھی چلے گئے، واپس ہو گئے، حضرت علی کے کہنے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ لیکن جب وہ راستے میں 2-3 کلومیٹر گئے تھے کہ راستے میں دیکھا، اب یہ پوائنٹ پکڑنے کی ضرورت ہے، یہیں سے پتہ چلے گا جو اصل رگ ہے، جو اصل پوائنٹ ہے۔ وہاں راستے میں وہ لوگ انہوں نے دیکھا، ان فسادیوں نے، کہ ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے مصر کی طرف۔ ان کو تجسس ہوا، کچھ ان کو لگا کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی حکم نہ جاری کیا گیا ہو۔ وہ لوگ پکڑ گھیر کر کے اس کو پکڑے گھوڑ سوار کو، اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں مصر کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ تم کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا یہ ایک خط ہے، یہی لے کر کے جا رہا ہوں۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فسادی جب مصر میں پہنچے تو ایک ایک کو قتل کر دینا۔ اب یہ لوگ پھر بھڑک گئے کہ اچھا ہمارے ساتھ غداری ہوئی، عثمان غنی نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی غداری، اتنا بڑا دھوکہ کا کام کیا کہ ہمیں یہاں سے رخصت کر کے اس کے بعد ایک ایلچی کو، ایک قاصد کو بھیج رہے ہیں کہ یہ پہنچتے ہی ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر واپس پلٹ آئے یہ فسادی، اور جوش و جذبے کے ساتھ پلٹے کہ اب تو ہم ختم کر کے دم لیں گے، اس لیے کہ ہمارے قتل کے منصوبے بنائے ہیں اور ہمارے قتل کے لیے خط لکھے ہیں۔ جب واپس لوٹے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے بتایا کہ عثمان غنی وہ تو واپس آ گئے سب۔ حضرت عثمان غنی نے
حضرت علی سے فرمایا کہ جا کر کے پوچھو کہ کیوں واپس آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت جان کر کے آ کر کے بتلانے لگے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا ان فسادیوں سے کہ یہ خط میں نے نہیں بھیجا ہے, یہ گھوڑا بھی میرا نہیں ہے, یہ میرا قاصد بھی نہیں ہے, مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے, میں بالکل اس طرح کا کوئی خط نہیں, لیٹر نہیں روانہ کیا ہوں, اس طرح کی کوئی میرا منصوبہ نہیں ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ فسادی تلے رہے. یہ معاملہ بعد میں تحقیق ہو کر کے ثابت ہوا. یہ بات جب سامنے ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف یہ منصوبہ بنایا گیا تھا, حضرت عثمان غنی اصلاح کر کے ان کو واپس کر دیے تھے. بعد میں کوئی دشمن عثمان, حضرت عثمان غنی کا دشمن تھا جو چاہتا تھا خلافت کے تختے کو پلٹ دیا جائے, وہ اس طرح کی سازش کر کے اور ایک گھڑ سوار کو تیار کر کے اور لیٹر لکھ کر کے اس طرح سے اس نے روانہ کیا, اور اسی راستے سے روانہ کیا جس راستے سے یہ لوگ جا رہے تھے, تاکہ راستے میں ملاقات ہو تو وہ لوگ پکڑ لیں, اور پکڑنے کے بعد اس کو دیکھ لیں, پڑھ لیں اپنے خلاف, پھر یہ آ کر کے پھر سے بغاوت کر دیں. اس لیے کہ تو بغاوت ختم ہو چکی تھی, پھر سے جو ہے صحیح سے حالات بن گئے تھے, لیکن حالات کو پلٹنا تھا, حالات کو پھر خراب کرنا تھا. اس لیے جو ہے یہ پورا سازش رچا گیا دشمنان اسلام کی طرف سے. اور پھر وہ لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیے, مکان کو گھیر لیے, اور کہنے لگے عثمان کے خون کو ہم تو لے کر کے رہیں گے, اور حضرت عثمان کو ہم شہید کر کے رہیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر بند کر دیے گئے. 40 دن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو مکان کے اندر بند رکھا گیا. 40 دن نہ کھانا نہ پینا. ایک دن بڑے بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے. حضرت عثمان غنی چھت پر جا کر کے کہنے لگے علی کو بلاؤ. علی آئے تو کہنے لگے کہ علی اتنے دن سے مجھے کھانا نہیں ملا ہے, پانی نہیں ملا ہے, تم میرے بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنرل اور جیسے سپہ سالار بہادر وہ جاتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان لے کر کے آتے ہیں, لیکن فسادی اس قدر جذبے میں تھے اور اس قدر فسادی اپنے فساد پر تلے ہوئے تھے کہ کھانا اور پانی بھی اندر لے جانے نہیں دیے, اس کو سارا کھانا پانی خراب کر دیے, گرا دیے. 40 دن تک پوچھا گیا عثمان کیا کھا رہے ہو, کیسے زندگی گزار رہے ہو, 40 دن اتنے دن ہو گئے تم کھائے پیے نہیں ہو, کیسے گزار رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھوک لگتی ہے تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں. حضرت عثمان غنی عاشق قرآن تھے, قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے. قرآن کے اندر یہ تاثیر آج بھی ہے. کلام الہی کو اگر اس نیت سے کوئی پڑھے گا اس کی بھوک بھی مٹے گی, اس کی پیاس بھی بجھے گی. حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ کر کے 40 دن گزارے ہیں, لیکن یہ جب بالکل حضرت عثمان غنی کی شہادت پر تلے ہوئے تھے, باہر پہرا پر لگا ہوا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین تلوار لے کر کے نگرانی کر رہے تھے, عبداللہ ابن زبیر نگرانی کر رہے تھے, بڑے لوگ نگرانی کر رہے تھے, لیکن یہ پھر بھی فساد پر تلے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی کو شہادت کرنے پر تلے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی ایک دن چھت پر آ کر کے کہتے ہیں فسادیوں سے کہ کیا تم میرا مقام نہیں جانتے ہو کہ میں داماد رسول ہوں, میرا مقام نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے یہاں میرا مقام کیا ہے, اللہ کے رسول نے میرے کیا مقام کو بیان کیے ہیں. کہ ایک مرتبہ پہاڑ پر ہم کھڑے ہوئے تھے, اللہ کے رسول بھی کھڑے تھے اور میں بھی موجود تھا وہاں, صدیق اکبر بھی وہاں موجود تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے, تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت کھڑا ہوا تھا, 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ مسجد نبوی جو بہت کم جگہ میں بنی ہوئی تھی, ہم نے اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اس مسجد کو کشادہ کر دیا, زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کر دیا اور زمین مسجد کو وسیع کر دیا. اسی مسجد میں آج تم ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو, آج ہمیں جمعہ کی ادائیگی نہیں کرنے دے رہے ہو. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب مدینہ منورہ کے اندر مسلمان آئے تھے, سارے لوگ آئے تھے, تو یہاں کنواں تھا, یہودی کے قبضے میں تھا, ہم نے ہی اپنے پیسے کے ذریعے سے اس کو خرید کر کے وقف کیا تھا, مسلمانوں کو سیراب کیا تھا. آج مجھے اسی ایک قطرے سے تم پریشان کر رہے ہو اور ایک قطرہ پانی بھی پینے پر مجبور کیے ہوئے ہو, اور مجھے پیاسا مار رہے ہو, یہ تم نہیں جان رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 3 وجہ سے کسی کو مارنا, قتل کرنا, خون بہانا صحیح ہے, درست ہے. ایک, اگر کوئی شادی شدہ ہو, زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کو سنسار یعنی ختم کر دینے کا حکم شریعت دیتا ہے کہ اس کو مار کر کے پتھر کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے. اور ایک وہ شخص جو مرتد ہو جائے, مسلمان ہو پھر بعد میں پھر کافر ہو جائے تو واجب القتل ہو جاتا ہے, اس کو قتل کرنا شریعت کی طرف سے ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کے بدلہ قتل شریعت حکم دیتا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے قتل کے بدلے میں. 3 ہی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے, اس کا خون بہایا جائے. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے,
میں زمانے جاہلیت میں کسی سے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور ہم مرتد بھی نہیں ہوئے ہیں، کلمہ بھی آج بھی پڑھ رہے ہیں، پھر کیوں مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ کیوں مجھے ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ فسادی ان ساری باتوں کو سن کر کے کسی بات سے کوئی اثر نہیں لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو ختم کرنے پہ تلے رہتے ہیں۔ آخر جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے دن حضرت عثمان غنی روزے سے ہیں، نیند لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ خام میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان جلدی کرو، آج جمعے کی نماز ہمارے ساتھ تمہیں ادا کرنا ہے، اور افطاری بھی ہمارے ساتھ تمہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے بشارت مل گئی کہ آج شہید ہو جاؤ گے۔ فسادی تلے ہوئے تھے کہ خلافت چھوڑ دو، حضرت عثمان غنی خلافت نہیں چھوڑ رہے تھے، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں خلافت دی جائے گی، اور خلافت کی خلعت پہنائی جائے گی تمہیں، تم کبھی بھی کسی کے جبر سے، کسی کے ظلم سے، کسی کی تلوار کی دھار سے تم اپنی خلافت سے دستبردار نہ ہونا، خلافت کو نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ان کے سامنے تھا، اسی لیے حضرت عثمان غنی صبر پر صبر کیے جا رہے تھے، لیکن خلافت نہیں چھوڑ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی اعلان جو ہے سنا دیے تھے حکم کہ ہم خلافت نہیں چھوڑنے والے ہیں، چاہے جتنی تم کوششیں کر ڈالو، اس لیے کہ آقا کا ہمارے سلسلے میں یہ فرمان ہے کہ خلافت کو نہ چھوڑنا۔ ہم خلافت اپنے منشے سے، اپنے ارادے سے، اپنے زور سے ہم خلیفہ نہیں بنے ہیں، لوگوں نے ہمیں بنایا ہے، اب لوگوں نے بنایا ہے تو ہم خلافت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پوری تیاری کر چکے ہیں شہید ہونے کی، اور بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دشمن ادھر گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آج حضرت عثمان غنی کو ختم کر دینا ہے۔ ایک بہت ہی بدبخت شخص جس کا نام سودان عمران ہے، وہ آگے جاتا ہے گھر کے اندر، پیچھے سے جو ہے گھر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر کئی دشمن، کئی فسادی لوگ اندر چلے جاتے ہیں، اور پہنچتے ہی عثمان غنی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں، اسی عالم میں یہ دشمن مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام عمر بن خمق آتا ہے، بدبخت، یہ تلوار کا وار کرتا ہے عثمان غنی کے اوپر۔ حضرت عثمان غنی کی بیوی نائلہ ہاتھ بڑھا دیتی ہے روکنے کے لیے وار، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں تلوار لگ جانے کی وجہ سے، انگلیاں شہید ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وار پہ وار کیے جاتا ہے عثمان غنی کے اوپر، 7-8 وار کرتا ہے، اسی وار میں حضرت عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے، اور خون کا قطرہ جو پہلا گرتا ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت پر گرتا ہے جس آیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی کتنا واضح ہے اور کتنا صاف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ ہم عنقریب ان سے دشمنوں سے نپٹ لیں گے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اسی قرآن کی اسی آیت پر خون عثمان گرتا ہے، حضرت عثمان غنی کا خون گرتا ہے، اور حضرت عثمان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ شہادت ہے مقتول مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شائی، یہ حکومت کچھ نہیں ہے، یہ خلافت کچھ نہیں ہے، شہادت اصل ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان شہادت کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہی مقصد زندگی ہے۔ دنیا کے اندر بھیجے جانے کا اللہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر جانے کے بعد میری شہادت دے، میری گواہی دے، اور اس گواہی دیتے ہوئے، اس شہادت پر جمے رہتے ہوئے آخر میں اپنے جان و مال کی بھی شہادت دے دے، اپنے آپ کو بھی میرے نام پر قربان کر دے، میری شریعت اور میرے اسلام کے لیے قربان کر دے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور یہ فسادی چاہتے تھے کہ عثمان غنی کو شہید کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کا یہ دائرہ جو بڑھ رہا ہے یہ رک جائے گا۔ یہ ان کا خواب کتنا ناکام تھا۔ آج بھی اسلام موجود ہے، وہ لوگ اسلام کو نہیں ختم کر پائے، مسلمان بھی آج بھی موجود ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان کو ختم تو کر سکتے ہیں لیکن مذہب اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ مسلمان جب بھی بدعملی اور بددینی کی طرف جائے گا، بے دینی کی طرف جائے گا، جب بھی مسلمانوں میں بگاڑ آئے گا، جیسے آج آیا ہوا ہے بگاڑ، مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی نہیں
نہیں لی ہے۔ مسلمان جب صحیح مومن ہوں گے، صحیح مسلمان ہوں گے تو اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، اس کے علاوہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اسلام نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔